بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ ہم لوگ اس سے پہلے ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ بھی پڑھ لی ہے اور ڈیزائن کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اب ہمارا جو نیا فیز سٹارٹ ہوا ہے اس کا اس سیریز آف لیکچرز کا آج تھرڈ پارٹ ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا۔ تو اب اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا لاسٹ ٹائم نے کیا کور کیا تھا کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ تو ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ایررز یا کیلکولیشنز یا جو انٹرفیس میں ایررز ہوتے ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے جو ہم نے ڈفرینٹ ریزنز دیکھی تھیں 10-15 کہ ہم ٹیسٹنگ کرتے کیوں ہیں، کیا ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہے اور کب کی جاتی ہے، تو وہ اس کے ڈفرینٹ لیولز سے کہ ہم لوگ سٹارٹ میں کرتے ہیں پھر ٹیسٹر سے کرواتے ہیں، اور ڈفرینٹ مطلب جو ہے ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی ٹیم بھی ہوتی ہے تو ان سے بھی ہم یہ ٹیسٹنگ کرواتے ہیں۔ کون کرتا ہے تو مطلب اس کا بھی ہم نے آنسر دیکھا تھا کہ یا تو ہمارے پاس جو ڈیولپرز ہیں وہ کرتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیم ہوتی ہے وہ کرتی ہے ٹیسٹرز، یا پھر یہ کہ ہمارے پاس اینڈ یوزرز کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ پروسیس فیزز جو ہم نے دیکھے تھے تو اس میں 6 فیزز تھے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ مطلب جو اسٹڈی ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے جس ڈاکومنٹ جس سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا ہے اس کی اسٹڈی کے حوالے سے آ جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ اس کی جو ریکوائرمنٹ اسٹڈی ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے فیز میں ریکوائرمنٹ اسٹڈی آ جاتا ہے، سیکنڈ میں جو ہے انالیسس آ جاتا ہے، تھرڈ میں اسی طریقے سے اس کی پلاننگ آ جاتی ہے، پھر اس کا ایگزیکیوشن آ جاتا ہے، پھر اس کا کلوئر آ جاتا ہے، اور لاسٹ پہ اسی طرح سے ہم ٹیسٹ پروسیس کو جو ہے وہ انالائز کر لیتے ہیں۔ لیولز میں ہم نے دیکھا تھا کہ 4 لیولز ہیں، ایک یونٹ ٹیسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سسٹم ٹیسٹنگ آ جاتا تھا، سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ آ جاتا ہے، جو کہ اینڈ یوزر بیسیکلی جو کسٹمر ہے وہ کرتا ہے اینڈ ٹیسٹنگ کو، اینڈ کہہ لیں کہ جو ہے ہمارے پاس اینڈ یوزر کرتا ہے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ میتھڈالوجیز کے ٹائپس ہیں، جس میں بیسیکلی 3 میتھڈز ہیں، بلیک باکس، وائٹ باکس اور انکریمنٹل، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ واٹ آر بلیک باکس وائٹ باکس۔ تو بلیک باکس میں یہ دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، اوپیک ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر جب ہم نے اندر نہیں دیکھنا ہوتا، کوڈ کے لاجک میں نہیں دیکھنا ہوتا، تو تب ہمارے پاس بلیک باکس ٹیسٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں یا میتھڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس بلیک باکس لگائے جاتے ہیں۔ وائٹ باکس جو ہیں وہ ہمارے پاس جنرل، ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ ہمارے پاس یہ ایسے میتھڈز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کوڈ کے اندر جو ہے اس کے لاجک کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس وائٹ باکس ٹیسٹنگ ٹیکنیکس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس انکریمنٹل تھریڈ ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم ہم بلیک باکس ٹیسٹنگ کو صرف دیکھیں گے، باقی جو ہے یہ نیکسٹ ٹائم ہم کور کریں گے۔ تو انکریمنٹل یا تھریڈ ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے، جو کہ ہمارے پاس ایک انکریمنٹ کو ڈیلیور کرنے سے پہلے جو ہے یا ورژن کو ڈیلیور کرنے سے پہلے یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ہم اس کو کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو ہمارے پاس یہ مین ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 بلیک باکس ٹیسٹنگ، وائٹ باکس ٹیسٹنگ، انکریمنٹل تھریڈ ٹیسٹنگ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آج ہم صرف بلیک باکس ٹیسٹنگ کو کور کریں گے، باقی 2 جو ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں لیکچر میں کور کریں گے۔ تو بلیک باکس ٹیسٹنگ جو ہے، نو نالج آف انٹرنل ڈیزائن اور کوڈ ریکوائرڈ، یہ ہمارے پاس انٹرنل ڈیزائن یا کوڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں بیک گراؤنڈ نالج نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں بیسڈ آن دا ریکوائرمنٹ اینڈ فنکشنالٹی کی جو یوزر، کیونکہ زیادہ تر یہ جو ہیں یہ ٹیسٹرز پرفارم کرتے ہیں، اینڈ یوزر پرفارم کرتا ہے، تو اب اس کے پاس اس کی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہونا چاہیے، اور فنکشنالٹی کے حوالے سے جو ہے ٹیسٹ سارے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ناٹ بیسڈ آن اینی نالج آف انٹرنل ڈیزائن اور کوڈ، کیونکہ انٹرنل ڈیزائن اور کوڈ اس کو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے بیس پہ ڈیزائن نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر کورز آل کمبائنڈ پارٹس آف اے سسٹم، کے جو تمام سسٹم کے تمام پارٹس ہیں اس کو کور کیا جاتا ہے بلیک باکس ٹیسٹنگ میں، کیونکہ اسے اینڈ یوزر یا ٹیسٹر پرفارم کرتے ہیں اس وجہ سے۔
ٹیسٹس آر ڈیٹا ڈریون. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آئے گی مطلب وہ ڈیٹا کی بیس میں ہوگی. ٹھیک ہے. اب ڈیٹا کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل اتھینٹیکیشن کا پیج ہے تو ہم نے اس کی کچھ نہ کچھ انفارمیشن دینی ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم دے سکتے ہیں کہ اس کا لاگ ان آئی ڈی پاسورڈ دے دیا یا نہ دیا. تو اس کے حوالے سے جو ٹیسٹنگ ہوگی وہ ساری بلیک باکس ٹیسٹنگ ہوگی وہ اینڈ یوزر پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کس طریقے کے ایررز جو ہیں وہ انکور کرتا ہے. تو اس میں میجرلی جو ہے وہ ہمارے پاس 5 چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہے انکریکٹ اور مسنگ فنکشنز کے بلیک باکس ٹیسٹنگ کیونکہ ان یوزر پرفارم کرتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ انکریکٹ فنکشنز کو بھی انالائز کرے گا اور مسنگ فنکشن کے. فار ایگزامپل ایک فنکشن ایسا ہے جو کہ بالکل غلط کام کر رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, یا ایک ایسا فنکشن جو کہ ایگزیکیوٹ ہوا ہی نہیں ہوا وہ ہم نے مس کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسنگ فنکشن یا انکریکٹ فنکشنز جو ہیں وہ ان کو انکور کرنے میں ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. انٹرفیس ایررز کے فار ایگزامپل ایک لاگ ان کا پیج ہے, اس کے بعد اگلا دوسرا پیج جو ہے وہ اس کا ہوم پیج آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا, تو یہ انٹرفیس ایرر اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے کوئی ڈیٹا اسٹرکچر, انٹرنل ڈیٹا بیس ایکسیس. فار ایگزامپل ایکسٹرنل ڈیٹا بیس جو ایکسیس ہے وہ ڈینائڈ ہے. تو اس طرح کے جو ایررز ہیں ڈیٹا اسٹرکچرز میں کوئی ایررز ہیں وہ انکور کر سکتا ہے. پرفارمنس کے حوالے سے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا سسٹم ہے جو کہ یوزرز نمبر آف یوزرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نمبر آف یوزرز جو ہیں وہ اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ سسٹم جو ہے وہ ہمارا پرفارم کرتا ہے. تو مطلب جو ہے بلیک باکس ٹیسٹنگ وہاں پہ بھی ہماری ہیلپ کرتی ہے. اور پرفارمنس ایررز میں فردر یہ چیز آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل جو ہم ابھی تک ایک سسٹم پڑھتے آ رہے ہیں کہ فیکٹری کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ امپلائیز ہیں, ان کے اٹینڈنس کا سسٹم ہم نے دیکھا تھا. تو اگر لیٹس سے کہ اس میں 4 کیمراز, ویسے ٹوٹل کہہ لیں کہ 10-12 کیمراز ہیں, اگر 400 امپلائیز ہیں ان کی بایو میٹرک اٹینڈنس لینی ہے تو بایو میٹرک اٹینڈنس کے لیے 10-12 کیمراز اگر انسٹال اوریجنل انوائرمنٹ میں ہوں گے اور ہم صرف 4 سے کر کے جو ہے اس کی پرفارمنس میئر کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں سے جو ہے وہ ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ پرفارمنس میں کس طرح سے ایرر ڈیگریڈ آتی ہے, ڈیگریڈیشن آتی ہیں. تو پرفارمنس کے حوالے سے جو ایررز آتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس انکور ہوتی ہیں تھرو بلیک باکس ٹیسٹنگ کے. ٹھیک ہے. اب جو سافٹ ویئر انیشلائز ہوتا ہے یا پھر ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا انیشلائزیشن اور ٹرمینیشن میں کیا ایرر ہوتی ہیں, تو یہ ہمارے پاس بلیک باکس ٹیسٹنگ کے تھرو انکور ہو جاتی ہیں. تو مین ہم نے بلیک باکس ٹیسٹنگ کے بارے میں ابھی ٹیسٹنگ کے بارے میں یہی دیکھا ہے کہ اس کی ہمارے پاس انٹرنل نالج, انٹرنل ڈیزائن کی, انٹرنل کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ڈیپتھ میں جانے کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کی ریکوائرمنٹس اور فنکشنالٹی کے بیس پہ سارے ٹیسٹ ڈیزائن ہوں گے. اور باقی یہ 4 قسم کی جو ایررز ہیں یہ بلیک باکس ٹیسٹنگ جو ہے وہ مینلی 5 ٹائپ کی جو ایررز ہیں یہ انکور کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے بلیک باکس ٹیسٹنگ میں. اب یہاں پر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں بلیک باکس ٹیسٹنگ کی. تو یہ ہم اس کو بس ہم نے اس کی جو ہے نا مطلب یہ کہنا کہ ہم نے ان کی صرف ڈیفینیشنز دینی ہے بیکاز دیز آر سو مینی کہ ہم ان کی ٹیسٹنگ ٹائپس کے اس کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ پورا کورس بن جائے گا. تو اس وجہ سے صرف ہم لوگوں نے ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم آج کور کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فنکشنل ٹیسٹنگ. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ بلیک باکس ٹائپ ٹیسٹنگ گیئر ٹو فنکشنل ریکوائرمنٹس آف این اپلیکیشن ڈن بائی ٹیسٹر. اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیسٹرز کرتے ہیں بلیک باکس ٹیسٹنگ, اگر وہ ٹیسٹرز کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹس چیک کریں گے. فنکشنل ریکوائرمنٹس کے بارے میں آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ واٹ آر فنکشنل ریکوائرمنٹس کے سسٹم نے ورک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیسٹرز کرتے ہیں. اگر بلیک باکس ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو وہ ٹیسٹر جو کریں فنکشنل ٹیسٹنگ اس کی کر سکتے ہیں. پھر اس کی سسٹم ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ دیٹ از بیسڈ آن اوور آل ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کورنگ آل کمبائنڈ پارٹس کے. اگر ڈفرینٹ سسٹم کے پارٹس ہیں تو ان کو کمبائن کر کے جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹس کے حساب سے جو ہے اسپیسیفکیشن کے حساب سے اس کی مطلب ہم جو ہے ٹیسٹنگ جو ہے وہ سسٹم ٹیسٹنگ میں کرتے ہیں. اب نیکسٹ آ جاتا ہے اینڈ ٹو اینڈ ٹیسٹنگ. اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ سملر ٹیسٹنگ کی طرح ہی ہے لیکن یہ کہنے کہ کمپلیٹ اپلیکیشن انوائرمنٹ کو انوالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان سچویشن دیٹ میمکس ریئل ورلڈ یوز. اب اس میں یہ ہے کہ ٹیسٹر بیٹھے ہوئے نا
مطلب جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی ہے کہ بایو میٹرک اٹینڈنس سسٹم ہے تو اس میں 4 کیمراز کے تھرو جو اگر ہم کریں گے ویسے اوریجنلی لگنے 10 ہی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب 4 کیمراز والی جو بات ہم کریں تو وہ ہمارے پاس سسٹم ٹیسٹنگ آ جائے گی، ٹھیک ہے. جب ہم اینڈ ٹو اینڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اگر 10 اوریجنلی انوالو ہونے ہیں یا 15 انوالو ہونے ہیں کیمراز، تو وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو 10 اور 15 کیمراز انوالو ہو رہے ہیں جس طرح سے وہ مطلب ایکچولی انوائرمنٹ میں جا کے ورک کرے گا، تو اس ٹیسٹنگ کو جو ہے اینڈ ٹو اینڈ ٹیسٹنگ ہم کہیں گے کہ اگر ہم پورا جو ہے وہ ریئل ورلڈ اسی طریقے سے جس انوائرمنٹ میں اس اپلیکیشن نے یا سافٹ ویئر میں رن ہونا ہے تو وہ ہم کریٹ کریں تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ ٹیسٹنگ ہے. اچھا نیکسٹ ہے میوٹیشن ٹیسٹنگ. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ بیسیکلی ہم خود سے انٹروڈیوس کراتے ہیں، یہ ڈیلیبریٹلی انٹروڈیوسنگ ویریس بگس، کہ ہم ایسے پہلے تو ہم بگس جو ہیں وہ انٹینشنلی جو ہے کوڈ کے اندر انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور پھر ہم جو ٹیسٹ کیسز جو ہیں یا ٹیسٹ ڈیٹا جو ہے وہ اس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے یہاں پہ رکھے تو ہیں، تو کیا ہمارے ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ ان بگس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ری ٹیسٹنگ ود اوریجنل ٹیسٹ ڈیٹا کیسز ٹو ڈیٹرمن اف دا بگس آر ڈیٹیکٹڈ. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اس لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کہ ایک ہم نے اوریجنل ڈیٹا جو ہے اس کو ری ٹیسٹ کرنا، تو وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے ویسے تو دیکھ لیا کہ اس کے اندر ہمیں کوئی ایرر نہیں ملا، لیکن پھر ہم انٹینشنلی اس کے اندر جو ہے ایررز یا مسٹیکس پلیس کرتے ہیں یا کوئی بگس پلیس کرتے ہیں تاکہ ہمارے ٹیسٹ کیسز جو ہیں اس کو ہم دیکھ سکیں کہ کیا ان کو وہ مطلب انکور کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ بیسیکلی میوٹیشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ہے سینٹی ٹیسٹنگ. تو سینٹی ٹیسٹنگ سے آپ نے صرف یہ ورڈ ایک یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس کہ ہاں مطلب یہ کہ ہم سٹارٹ میں چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رن ٹرمینیٹ سے ہی ہو رہا ہے، انیشلائز سے ہی ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نیو سافٹ ویئر ورژن از پرفارمنگ انف ٹو ایکسیپٹ اٹ فار میجر ٹیسٹنگ ایفرٹ، کہ ہم ویسے ہی اس کو چلا کے جو اس سے جو ہے نو ہاؤ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ اس کا ورژن ہے اس کے لیے یہ مطلب یہ نیکسٹ ورژن جو ہے یہ اس قابل ہے کہ ہم اسی میجر ٹیسٹنگ جو ہمارے پاس میتھڈ ٹائپس ہیں یا میجر ٹیسٹنگ ٹائپس ہیں وہ آگے ہم لگا سکیں یا نہیں، ٹھیک ہے. ایک انیشیل ایفرٹ تھوڑی سی کی جاتی ہے تو اس کو ہم سینٹی ٹیسٹنگ کہتے ہیں. ریگریشن ٹیسٹنگ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جیسے ہی مطلب کوئی فکسز آفٹر فکسز اور موڈیفیکیشن سافٹ ویئر اور اٹس انوائرمنٹ کہ جب فکس بگس کو فکس کر لیا جاتا ہے یا موڈیفائی کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے انوائرمنٹ کو موڈیفائی کیا جاتا ہے سافٹ ویئر کے، تو دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ ری ٹیسٹنگ. ریگریشن سے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فکسز یا بگس آئی تھی ان کو ہم نے فکس کر کے جو موڈیفائی کر کے ہم نے دوبارہ سے ری ٹیسٹ کرنا ہے، تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ریگریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی تھوڑا بہت اس میں دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اینڈ یوزر کی یا کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا اسپیسیفیکیشنز ہیں ان کی بیس پہ جو ہے وہ فائنل ٹیسٹنگ ہمارے پاس ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کہتی ہے. اچھا لوڈ ٹیسٹنگ بہت امپورٹنٹ ایک ٹیسٹنگ ٹائپ ہے. یہ مطلب انڈر ہیوی لوڈ جو ہے وہ اپلیکیشن کو ٹیسٹ کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، یا پھر لنکڈ ان ہے، یا پھر اس طریقے سے ٹویٹر ہے، تو جس کے اندر نمبر آف یوزر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان دی فارم آف ملینز ہیں، ٹھیک ہے. فیس بک ہے تو اس میں نمبر آف یوزر جو ہیں وہ ان دی فارم آف ملینز ہیں. تو وہ بیسیکلی ہم ہیوی لوڈز کی فارم میں جو ہے وہ کسی بھی ویب سائٹ کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہم لوڈ ٹیسٹنگ اس کو کہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے پاس سسٹم جو ہے وہ کب رسپانس ٹائم جو ہے اس کا کم ہوگا یا وہ فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس اسٹریس ٹیسٹنگ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے لوڈ ٹیسٹنگ سے، ٹھیک ہے. جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا ہے کہ لوڈ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو اپلیکیشن کو انڈر ہیوی لوڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے. تو اسٹریس ٹیسٹنگ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹیسٹنگ انڈر انیوزلی ہیوی لوڈز ہیوی ریپیٹیشن آف سرٹن ایکشنز اور انپوٹس آف لارج نومیریکل ویلیوز لارج کمپلیکس کیوریز ٹو ڈیٹا بیس، کہ مطلب فار ایگزامپل کہ 1000 لوگ جو ہیں وہ مطلب ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ انپٹس دے رہے ہیں، ایکشنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سرٹن ایکشنز
یا کسی ڈیٹا بیس سے جو ہے وہ کیوریز، کمپلیکس قسم کی کیوریز اور ڈفرینٹ قسم کی کیوریز جو ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کو انوالو کر کے کمپلیٹ کی جائے، تو مطلب بہت زیادہ ان یوزلی ہیوی لوڈ کہ مطلب جو یوزول نہیں ہوتے لیکن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان یوزلی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کبھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کنڈیشن کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ جو کبھی آفنلی تو نہیں، یوزلی تو نہیں، لیکن کبھی اکر ہو سکتی ہیں ہیوی لوڈز میں، تو ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس کے اندر کچھ سرٹن ایکشنز یا انپوٹس کی ریپیٹیشن ہوگی، ہیوی ریپیٹیشن، ناٹ کہ ریپیٹیشن ہے، ہیوی ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ فارم میں آ رہی ہوں گی کیوریز وغیرہ کے، لارج کمپلیکس کیوریز ہیں ڈیٹا بیس کی، ٹھیک ہے. ٹرم آفن یوزڈ انٹرچینجبلی ود لوڈ اینڈ پرفارمنس ٹیسٹنگ، کہ ہمارے پاس پرفارمنس اور لوڈ ٹیسٹنگ یہ دونوں تقریباً اس سے ملتے جلتے ہیں. کہ لوڈ سے کس طریقے سے ملتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو ہیوی لوڈز، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے نمبر آف ایکشنز، نمبر آف کیوریز، نمبر آف کیلکولیشنز یا سرٹن ایکشنز ہیں، ان کی ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. تو ہم اس میں بیسیکلی اس کی پرفارمنس ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لوڈ کے تھرو اس کی پرفارمنس چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو پرفارمنس ٹیسٹنگ کیا ہے کہ ٹیسٹنگ ہاؤ وین این اپلیکیشن کمپائلز جو پرفارمنس ریکوائرمنٹس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. ریلائبلٹی ہے، سیکیورٹی ہے، تو فاسٹ اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو روبسٹنس آ جاتی ہے. تو پرفارمنس کے حوالے سے مطلب یہ جو پرفارمنس ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے لحاظ سے اس کو میٹ کرنا چاہیے. اچھا، ان انسٹال اینڈ انسٹال ٹیسٹنگ، تو اس میں کیا ہے کہ جو ہم مطلب اپلیکیشن ہم نے ڈیزائن کی ہے تو اس کی جو انسٹالیشن ہے یا ان انسٹالیشن ہے یا اپ گریڈیشن ہے، تو یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو پارشل کرنا ہے، فل کرنا ہے. تو یہ اس کا سارا جو چیکنگ ہے، جس طرح سے ہم کوئی بھی مطلب ہم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن آ گئی ہو، اپ ڈیٹ آ گئی ہو، یا اس کو ہمیں ان انسٹال کرنا پڑ جائے، یا ہمیں دوبارہ سے انسٹال کرنا پڑ جائے، تو یا اس کو پارشلی ریموو کرنا پڑے، یا اس کو فلی انسٹال کرنا پڑے. مطلب اس طرح کے جو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہو سکتے ہیں سسٹم کو ان انسٹال اور انسٹال کرنے کے، وہ جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس انسٹال اور ان انسٹال ٹیسٹنگ میں آتی ہیں. اب نیکسٹ آ جاتا ہے ریکوری ٹیسٹنگ. اب یہ ہے کہ اگر سسٹم فیلئر ہو جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان کے اندر جو ہارڈ ویئر فیلئر ہیں یا الیکٹریسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز آ جاتے ہیں، تو وہ سسٹم کس طریقے سے، کتنا فاسٹلی، کتنا روبسٹنس اس کے اندر ہے، کتنا ریلائبل ہے کہ وہ ریکور کر جائے فرام دیز ٹائپ آف کریشز لائک الیکٹریسٹی، ہارڈ ویئر کوئی اس میں فیلئر ہو جاتا ہے تو وہ کتنا ریلائبل ہے. تو یہ ہمارے پاس ریکوری ٹیسٹنگ میں آتا ہے. اچھا، کمپیٹیبلٹی ٹیسٹنگ یہ بھی نارمل ٹیسٹنگ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مطلب ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، یا ہمارے پاس نیٹ ورک انوائرمنٹ ہے یا آپریٹنگ سسٹم ہے، تو اس سے وہ کتنا کمپیٹیبل ہے سافٹ ویئر ہمارا، ٹھیک ہے، جو ہم ڈیزائن کریں تو وہ ان چیزوں سے کتنا مطلب کمپیٹیبل آ جاتا ہے. پھر نیکسٹ آتا ہے ایکسپلوریٹری ٹیسٹنگ ایڈ ہاک ٹیسٹنگ. تو یہ بھی ایک مطلب یہ کہنے کہ انفارمل سی ٹیسٹنگ ہے کہ جو کہ مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ لرننگ، اس کی لرننگ کے لیے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں سافٹ ویئر کو ان ٹوٹیلٹی ایز دے ٹیسٹ اٹ. تو بیسیکلی یہ انفارمل سافٹ ویئر ٹیسٹ ہے دیٹ از ناٹ بیسڈ آن فارمل ٹیسٹ پلانز اور ٹیسٹ کیسز. جس طرح سے ہم فارمل ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹیسٹر ول بی لرننگ دا سافٹ ویئر ان ٹوٹیلٹی ایز دے ٹیسٹ اٹ، کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. تو اس کو جب وہ انیشیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایکسپلوریٹری کہ وہ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایڈ ہاک کہ مطلب اس کو چنکس میں جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے مطلب جیسے نام سے ہی ظاہر ہے تو یہ مطلب اس طرح کی ٹیسٹنگ ہے. پھر نیکسٹ آتا ہے کمپیریزن ٹیسٹنگ. اب یہ کہ ہم نے اس کی جو ویکنیسز ہیں یا اسٹرینتھس ہیں، تو مارکیٹ کے اندر جو کمپیٹنگ پروڈکٹس اویلیبل ہیں اس کے اندر اپنے سافٹ ویئر کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھس کو، اس کی ویکنیسز کو. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کمپیریزن ٹیسٹنگ آتا ہے. نیکسٹ بہت ہی دو امپورٹنٹ الفا اور بیٹا ٹیسٹنگ ہے. تو الفا ٹیسٹنگ جو ہے ٹیسٹنگ ڈن وین ڈیولپمنٹ از نیئرنگ کمپلیشن، لیکن کمپلیٹ ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. از نیئرنگ کمپلیشن، مائنر ڈیزائن چینجز میں اسٹل بی میڈ ایز اے ریزلٹ آف سچ ٹیسٹنگ. کہ اب بھی کمپلیٹ ہوا نہیں ہے ورژن، ٹھیک ہے، لیکن کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی انٹرفیس کے اندر ہمیں چینج کرنا پڑ جائے، کچھ بھی چھوٹا موٹا جو چینج ہوتا ہے وہ ہم الفا ٹیسٹنگ کے اندر کرتے ہیں. اچھا نیکسٹ جیسے ہم بیٹا ورژن سے ریلیٹڈ ہی ہے بیٹا ٹیسٹنگ،
کہ ٹیسٹنگ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ آر اسینشلی کمپلیٹیڈ، کہ ہمارے پاس جو الفا ٹیسٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ مکمل ہو گئی ہے، تو تب ہم بیٹا ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اینڈ فائنل بگز اینڈ پرابلمز نیڈ ٹو بی فاؤنڈ بیفور ریلیز، کہ ہمارے پاس جو پریلیمری اس کا جو ورژن ہے اس سے ہم پہلے جو ہے ایک بیٹا ورژن دیتے ہیں کسٹمرز کو، کسٹمرز کو یا اینڈ یوزرز کو، کہ اس کو یوز کر کے بگز یا کچھ بھی ایررز ہیں اس کے اندر سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں، تاکہ ہم جو ہمارا آفیشیل ریلیز ہوگا اس کے اندر سے وہ ایرر جو ہے وہ ریموو کی جا سکیں. تو آج کا جو ہمارا مطلب ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف جو بلیک باکس ٹیسٹنگ کی ٹائپس ہیں وہ دیکھی ہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ مطلب دیکھا ہم نے مین بلیک باکس ٹیسٹنگ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس انٹرنل نالج کیا ہے، انٹرنل لاجک کیا ہے، اس کا انٹرنل ڈیزائن کیا ہے، انٹرنل کوڈنگ کیا ہے. یہ ڈن بائی ٹیسٹر بھی کی جاتی ہیں اور ڈن بائی اینڈ یوزر بھی کی جاتی ہیں. میجر ٹائپ جیسے فنکشنل تھیں، مطلب سسٹم تھیں، تو یہ ہمارے پاس یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹیسٹرز ہی کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، الفا ہے، بیٹا ہے، سینٹی ہے، اسٹریس ٹیسٹنگ ہے، لوڈ ٹیسٹنگ ہے، پرفارمنس ٹیسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ وائٹ باکس ٹیسٹنگ پہ ہوگا. وائٹ باکس اور پلس جو انکریمنٹل تھریڈ یا جو اور بھی اسٹریٹجیز ہیں ٹیسٹنگ کی، ٹھیک ہے نا، ہم یہ جانیں گے کہ ٹیسٹنگ کب کمپلیٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ.